الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے مراب مل کر بڑے ہی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار، محبوب پروردگار، سید ابرار و اخیار، ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر باواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا پڑے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. حاضرین محترم، آج کی یہ شب اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 11ویں شب ہے. کل کی جو تاریخ، کل کا دن جو ہے 11 ربیع الثانی، مشہور روایت کے مطابق حضور سیدنا پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت کا دن بھی ہے. ایک تاریخ کے مطابق آپ کی ولادت کی تاریخ بھی 11 ربیع الثانی ہے اور وصال کی تاریخ بھی 11 ربیع الثانی ہے. اس لیے اس تاریخ کو عالم اسلام میں ایک یادگار تاریخ کے طور پر منایا جاتا ہے، اس کا اہتمام ہوتا ہے. خصوصیت کے ساتھ بارگاہ غوثیت مآب میں ایصال ثواب اور نذرانہ عقیدت کا اہتمام ہوتا ہے. یہاں تو بظاہر مختصر چھوٹی چھوٹی محفلیں ہوتی ہیں بر صغیر میں، لیکن خاص عراق میں بغداد شریف میں آستانہ غوثیہ پر آج بڑا ہی عظیم ہجوم ہوتا ہے. بڑے بڑے علماء اور وقت کے اولیاء کاملین حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے آستانے پر حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ ولایت کا جو فیض تقسیم ہوتا ہے وہ در غوث پاک سے ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر عنایت سے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا کہ آپ ولایت کا فیض تقسیم فرماتے ہیں، اور بے شمار فیض و برکات دنیا میں تقسیم ہو رہے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کا ایک گوشہ آپ کے نگاہوں کے سامنے لانا چاہوں گا. یوں تو آپ کی سیرت و سمانح بہت تفصیل طلب ہے،
تاریخ کی کتابوں میں بہت تفصیل کے ساتھ آپ کا تذکرہ موجود ہے. ولادت باسعادت جیسے ہی ہوئی، رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا. ادھر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت کے بعد آپ نے اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا. اس وقت رمضان المبارک کے چاند کے متعلق لوگوں کو اختلاف تھا، شک تھا، شبہ تھا کہ چاند ہوا ہے یا نہیں. لیکن والدہ ماجدہ امۃ الجبار ام الخیر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خبر بھیجوایا کہ رمضان المبارک کا چاند ہو چکا ہے. جب اس کی تحقیق کی گئی تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی والدہ نے یہ خبر دیا کہ چاند ہونے کا یقین اس لیے ہوا کہ میرے چاند نے صبح صادق سے دودھ نہیں پیا ہے. وہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ جو پیدائش ہی سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پاک پر یعنی شریعت مطہرہ کے حکم پر عمل کرتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ بچپنے میں یعنی نابالغ ہونے کی صورت میں شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے، مگر غوث پاک رضی اللہ عنہ شیر خوارگی کے عالم میں شریعت کے احکام پر عمل کرتے نظر آ رہے ہیں. جب دودھ پینے کی عمر میں بچپنے کے عالم میں شریعت مطہرہ پر عمل کا یہ عالم ہے تو بعد کا عالم کیا ہوگا. یہاں سے ایک میں پیغام دینا چاہوں گا. چونکہ آپ کی کرامات بہت زیادہ لوگ سنتے ہیں، سن چکے ہیں، میں بہت زیادہ کرامات نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن آپ کی حیات طیبہ کا ایک اہم میسیج، ایک اہم پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ابتدائی دور میں بچپنے میں شیر خوارگی کے عالم میں دودھ پینے کی عمر میں روزہ رکھا. روزہ رکھ کر کے یہ بتا دیا کہ میرے نزدیک بھی اللہ کے حکم پر عمل سب سے زیادہ اہم ہے. شریعت مطہرہ پر عمل کر کے آپ نے دکھا دیا. یہاں سے ایک بہت بڑا پیغام یہ ملا کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ مادرزاد ولی ہوتے ہوئے، طریقت کے امام ہوتے ہوئے شریعت پر عمل فرما رہے ہیں. لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے تو سمجھ جاؤ وہ سب سے بڑا دھوکہ باز، شیطان کا آلہ اور وہ جاہل ہے، وہ طریقت کا حامل نہیں ہو سکتا ہے. اس دور میں گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو بہکانے کے لیے چند لوگ نکلے ہیں اور اپنے آپ کو وہ بابا نہ معلوم کیسے کیسے القاب سے لوگوں کو بتاتے ہیں. مگر یاد رکھو جب ان کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو نہ کبھی نماز پڑھتے نظر آتے ہیں، نہ شریعت کے احکام پر عمل کرتے نظر آتے ہیں. کلم کلا شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ مولویوں کی شریعت الگ ہے اور ہماری طریقت الگ ہے. یعنی وہ شریعت کے خلاف جو بھی کریں وہ ان کی طریقت ہے، اور شریعت کا حکم بتائیں تو کہتے ہیں ہمارے لیے شریعت نہیں ہے. اسی لیے آج کے اس دور میں اگر اپنے لیے مقتدا اور رہنما کی تلاش ہے تو میں بالکل واضح انداز میں کہنا چاہوں گا کہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زندگی تمہارے سامنے ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زندگی تمہارے سامنے ہے، جو شریعت اور طریقت کا سنگم ہے، جن کی زندگی میں شریعت مطہرہ پر عمل بھی ہے اور طریقت کے امام بھی ہیں، راہ سلوک کے شہسوار ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت اس قدر حاصل ہے کہ آپ کا یہ مقام و مرتبہ کہ معرفت کی راہ میں یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو اس وقت تک آپ کھاتے نہیں ہیں. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. جب اللہ تبارک تعالیٰ
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو قسم دے کے فرماتا ہے اے عبد القادر تجھے میری قسم کھا لے، تب غوث پاک کھالتے ہیں۔ فرمان خدا پر عمل کا عالم یہ ہے کہ اللہ کا جب تک حکم نہ ہو آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھتے۔ تو شریعت اور طریقت کا سنگم اگر دیکھنا ہو تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زندگی میں دیکھو۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج دھوکہ باز بہت زیادہ مارکیٹ میں نکلے ہیں اور ہماری عوام بڑی بھولی بھالی عوام ہے، دنیاوی معاملے میں ٹھوک بجا کے چیز خریدتے ہیں۔ کوئی چیز خریدنا ہوتا ہے، کوئی چیز لینا ہوتا ہے، مکان خریدنا ہے، موبائل خریدنا ہے، کپڑا خریدنا ہے، بہت سوچ سمجھ کے دیکھ کر کے خریدتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جب پیر بنانا ہوتا ہے تو کوئی بھی ہو جائے، کسی کے بھی پیچھے چل پڑتے ہیں، تھوڑا بہت چمتکار دکھا دیا تو اس کے پیچھے ہو گئے، کوئی آ کر کے کچھ بتا دیا کہ تمہارے اوپر سحر ہے، تمہارے اوپر جادو ہے، تمہارے اوپر ایسا کیا ہوا ہے، اب اسی کے پیچھے پڑ گئے۔ یہاں حضرت آپ ہمارا بھلا کر دو، جادو دور ہو جائے، سحر دور ہو جائے، اب اس کے پیچھے پڑ گئے تو اب وہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے، استحصال کرتا ہے کہ ہاں اس کا اتنا خرچہ ہے، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، بکرا لے جا کے قبرستان میں دفن کرنا پڑے گا۔ اب وہ سوچتا ہے بیچارہ پریشان کہ میں تو قبرستان جا کے بکرا دفن نہیں کر سکتا، لہٰذا انہی کو دے دو، اب یہی لے جاتے ہیں۔ یہ بکرا کہاں سے خریدیں گے، الٹا آپ کو بکرا بنا رہے ہیں۔ بیوقوف بنانے والا دھندا آج جو مارکیٹ میں چل رہا ہے، اس سے میں آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، ہوشیار ہو جاؤ، ایسوں سے بالکل ہی ہرگز اپنا کوئی دکھڑا سنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاؤ، حسن نیت کے ساتھ اللہ کے گھر میں آؤ اور بہترین انداز سے صحیح طریقے سے آپ سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے وضو کرو۔ وضو کر کے اللہ کے گھر میں آ کر کے حسن نیت کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز تحیت الوضو تحیت المسجد پڑھ لیں، پھر اس کے بعد نماز کا انتظار کریں۔ نماز کے انتظار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر اذان ہو چکی ہے، فرض نماز کے لیے آپ انتظار میں بیٹھے ہیں، سنت پڑھ کر کے ابھی فرض نماز قائم نہیں ہوئی ہے، اسی درمیان اپنا دکھڑا اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرض اور سنت کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں جو دعا بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ڈھونگی پیروں فقیروں کے پاس جا کر کے اپنا دکھڑا سناتے ہیں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور اگر اقتدا کرنا ہے، پیچھے چلنا ہے، رہنما بنانا ہے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کو اپنا رہنما بنا لو، ان کی اقتدا کر لو، ان کے پیچھے چلو۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، قرآن کریم میں سورہ لقمان کی آیت ہے۔ یوں تو یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائی تھی، کچھ وصیتیں کی تھی، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ 21 نصیحتیں فرمائی ہیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے، فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمان خدا ہونے کی حیثیت سے جب اس پر ہم نظر کرتے ہیں تو اللہ کا بھی حکم یہی ہے کہ تم اس کے راستے پر چلو جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچ چکا ہو۔ وَاتَّبِعْ، اتباع کرنا، اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فالو کرنا۔ وَاتَّبِعْ، یہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے، وَاتَّبِعْ، پیچھے چل۔ سبیل، سبیل مانے راستہ، من اناب الیہ، جو مجھ تک رجوع لایا، ترجمہ یہ کیا گیا اس کی راہ چل جو مجھ تک رجوع لایا، یعنی اس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی حکم اور اللہ تعالیٰ کا منشا، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میرا بندہ اس کی راہ چلے جو میری بارگاہ تک پہنچ چکا۔ اب آپ تلاش کرو کون ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچ چکے ہیں۔ جو بھٹک چکے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچے ہی نہیں، جو گمراہ ہیں وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچے ہی نہیں ہیں، جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ ہی نہیں سکے، تو ان کے راستے پہ کیوں چل رہے ہو، ان کا طریقہ کیوں اپنا رہے ہو، ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہو، ان کو کیوں فالو کر رہے ہو؟ اگر فالو کرنا ہے تو
اللہ کے ان محبوب بندوں کو فالو کرو جو بارگاہ الہی تک پہنچ چکے ہیں، جن کی دنیا بھی کامیاب ہے، جن کی آخرت بھی کامیاب ہے، جنہوں نے اللہ کی رضا حاصل کر کے جنت میں اپنا مقام بنا لیا ہے. ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے پیچھے چلو، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو. اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے ہم کو ایک نعرہ دیا تھا، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ نعرہ بہت پرانا ہے، غوث کا دامن، یہ نعرہ لگاتے ہیں نا، یہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے، آپ کا مشن نہیں چھوڑیں گے، آپ کا مسلک نہیں چھوڑیں گے، آپ کے نقش قدم پر چلنا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، آپ ہی کے مطابق چلیں گے، آپ جو فرمائیں اس پر ہم عمل کریں گے. یہ ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اب آئیے، اگر آپ اس پر قائم ہیں تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اتباع اور پیروی کا ہم وعدہ کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عہد کر رہے ہیں، اے اللہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کی اتباع نہیں چھوڑیں گے، ان کی پیروی نہیں چھوڑیں گے. غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اتباع اور پیروی کرنی ہے تو 5 وقت نمازوں کے پابند ہونا پڑے گا، 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہونا پڑے گا. اس لیے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے خود نماز کی پابندی بھی فرمائی ہے اور اپنے مریدوں کو نماز کی تاکید بھی فرمائی ہے. اب اگر میں ان کا وہ قول سنا دوں تو آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. نماز چھوڑنے والے، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا. فرماتے ہیں جو تارک صلاۃ ہے، نماز چھوڑنے والا ہے، اسے ہمارے قبرستان میں دفن بھی مت کرو، ہمارے قریب دفن نہ کرنا. غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اس قدر ناراضگی کا اظہار کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو غوث پاک کب چاہیں گے کہ میرا چاہنے والا، میرا مرید، میری محبت کا دعویٰ کرنے والا وہ نماز چھوڑتا رہے، نماز چھوڑ کر کے مجھے راضی کرنا چاہے؟ غوث پاک رضی اللہ عنہ اس سے راضی نہیں ہوں گے جو نماز چھوڑ کر انہیں راضی کرنا چاہے. بلکہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے نماز چھوڑنے والے کے لیے آپ نے فرمایا ہے کہ مرنے کے وقت، موت جب قریب آتی ہے، روح نکلنے کا وقت جب قریب آتا ہے تو اس پر 6 بڑے بڑے عذاب آتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ عنہ نے 6 بڑے قسم کے عذاب آتے. ان میں سے ایک بڑا ہی بھیانک عذاب اس کے لیے کہ اسے سکرات لاحق ہوتی ہے. سکرات، وہ سکرات کیا ہے؟ اس قدر اسے پیاس اور کڑھن ہوتی ہے کہ 7 سمندر پانی پلایا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے. یہ روح نکلنے کے وقت، جان جانے کے وقت اس قدر وہ کراہتا ہوگا کہ 7 سمندر پانی اسے پلایا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں مٹتی ہے. غوث پاک فرماتے ہیں اسے یہ بھی عذاب ملے گا. اور پھر دفن ہونے کے بعد بھی 6 قسم کے عذاب ہوں گے. ان میں سے ایک بڑا بھیانک عذاب یہ ہوگا کہ قبر اس کی اتنی تنگ ہو جائے گی، اتنی تنگ ہو جائے گی، ہر طرف سے اسے دبایا جائے گا. ایسا ہوگا کہ ادھر کی پسلی ادھر ہو جائے، ادھر کی پسلی ادھر ہو جائے. اس لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے چاہنے والے نماز کو مت چھوڑ، تو نماز پڑھتا رہا، میرے فیوز و برکات تجھے ملتے رہیں گے. ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہوا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا. آج بھی بہت سارے لوگ پریشان آتے ہیں، اپنی اپنی پریشانی بیان کرتے. ذرا غور سے سنیے. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اپنی پریشانی ظاہر کی کہ میں بہت سخت پریشان ہوں، تنگ دست ہوں، روزی کے لیے پریشان ہوں، روزی نہیں مل رہی. غوث پاک رضی اللہ عنہ چونکہ آپ ولایت کے تاجدار ہیں، معرفت آپ کو حاصل ہے، روشن ضمیر ہیں، دلوں کے حالات بھی جان لیتے ہیں. آپ نے فرمایا، اس سے پوچھا تیرے گھر کی چوکھٹ پہ پردہ لگا ہے؟ گھر کی چوکھٹ پہ پردہ لگا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور پردہ نہیں لگا ہے. غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا جا اپنی چوکھٹ پہ پردہ لگا اور پھر اس کے بعد میرے پاس آنا. یوں تو وہ نیک انسان تھا، صحیح تھا، نمازوں کا پابند تھا. غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اس کی اس چیز کو، کمی کو محسوس کر لیا. پھر فرمایا پردہ لگا، اس کی چند دنوں کے بعد میرے پاس آنا.
اب وہ شخص گیا اپنے گھر کی چوکھٹ پہ، اس نے پردہ لگایا، اپنا جو اس کا عمل تھا وہ جاری رکھا۔ چند ہی دنوں کے بعد اس کے گھر میں برکت شروع ہو گئی، روزی میں برکت شروع ہو گئی۔ اب وہ بہت خوش ہوا، خوشحال ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور شکریہ ادا کرنے لگا، حضور آپ نے جو حکم دیا تھا اس پر میں نے عمل کیا، لہذا برکت آنا شروع ہو گئی اور میں خوشحال ہو گیا، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ تھی، کیا سبب تھا، اور کیوں آپ نے یہ پردہ لگانے کا حکم فرمایا؟ غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے، تیرا عمل تو ٹھیک تھا، تو صحیح تھا، لیکن جو گھر کی چوکھٹ پہ پردہ نہیں لگا تھا، کوئی بے نمازی جب وہاں سے گزرتا تھا، بے نمازی کی نگاہ تیرے گھر پہ پڑتی تھی، اس کی وجہ سے تیرے گھر سے برکت ختم ہو گئی تھی۔ جب سے تو نے پردہ لگایا ہے اور نماز کی برکت تجھے مل رہی ہے اور بے نمازی کی نگاہ تیرے گھر پہ نہیں پڑ رہی ہے۔ ذرا ہوش میں آؤ۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے نمازی کی نگاہ گھر میں پڑ جائے تو اس گھر سے برکتیں ختم ہوتی ہیں، تو جس گھر میں صرف بے نمازی رہتے ہوں وہاں برکت کہاں سے آئے گی؟ جو نماز چھوڑ بیٹھے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بھائی ہو یا بہن، بیٹا ہو یا بیٹی، بے نمازی ہیں تو سن لو وہ گھر میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ وہاں لاکھ محنت کرتے رہیں، کماتے رہیں، لیکن کبھی برکت نہیں آ سکتی ہے۔ لہذا گھر میں سب نمازی ہو جائیں اور گھر پر پردہ بھی ہو تاکہ کسی بے نمازی کی نگاہ نہ پڑے۔ آپ پھر دیکھو انشاءاللہ گھر میں روزی میں اتنی برکت ہوگی کہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان آج ہم نے اس کو بالکل فراموش کر دیا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان علی شان کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس کی راہ چلو جو میری بارگاہ تک پہنچ چکا۔ تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے ان محبوب بندوں میں ہیں جو بارگاہ الہی تک پہنچ چکے ہیں، رب کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ مقبولیت کا عالم یہ ہے، ادھر غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زبان سے اگر کوئی جملہ نکلتا ہے تو وہ پورا ہوتا نظر آتا ہے، یہ مقبولیت کا عالم۔ یاد رکھو جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اڑ کر کے نہیں کہ ادھر پر آ گئے اور اڑ کے وہاں پہنچ گیا، یا قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان و عقیدے کی درستگی کے ساتھ جب اس کا عمل بہتر ہوتا ہے، شریعت مطہرہ پر پوری طرح سے عمل پیرا ہوتا ہے، تقوی و پرہیزگاری میں کامل ہوتا ہے، حرام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، مکروہات سے پرہیز کرتا ہے، خلاف اولا چیزوں سے باز آ جاتا ہے، پھر اس کی نگاہ رب کی رضا اور مرضی کے مطابق ہوتی ہے کہ جو میرا رب چاہے وہی میں کروں گا۔ جب اس طرح کا اس کا عمل ہوتا ہے تو وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، وہ رب سے قریب ہوتا ہے۔ حرام کام کرنے والا وہ اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا، مکروہات میں پڑنے والا وہ اللہ سے قریب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے جب بندہ قریب ہوتا ہے اور پھر اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے، اور پھر اس کے لیے جب رب کی طرف سے امتحان کا موقع ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب اس سے امتحان لیتا ہے فاقے کے طور پر، دنیا اس سے چھین لی جاتی ہے، دنیا اس سے نکال لی جاتی ہے، یعنی مال دولت دنیا عیش و آرام سب چھین لیا جاتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے رب کی مرضی یہی ہے۔ لہذا اس امتحان میں جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اب اللہ کا فرمان سنو، جب میرا بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، یعنی زبان اس کی ہوگی اور میری قدرت کا ظہور ہوگا، اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اس مقام تک پہنچے تھے کہ آپ مقبول بارگاہ خداوندی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ بیان کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، اور جب آپ کا خطاب ہوتا تھا، آپ کی تقریر ہوتی تو لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا۔ یہ بھی کمال دیکھیے، چاہے عربی ہوں عجمی ہوں سب بیٹھتے تھے سنتے تھے، اور جب آپ کا بیان ہوتا تھا تو سناٹا طاری ہوتا تھا۔ جو بڑے
بڑے بڑے گنہگار بڑے بڑے مجرم آپ کی محفل میں آتے تھے، کپڑے پھاڑ کر کے وہ آپ کے ہاتھوں پر توبہ کر لیتے تھے، گناہوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ جب آپ کا خطاب ہو رہا تھا، سناٹا طاری تھا، اچانک ایک چیل اڑتی ہوئی آواز کرتی ہوئی آئی۔ چیل کی آواز آتی نہیں، چین چین بہت زیادہ، تو آواز کا آنا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تو جلال میں آ گئے۔ اسی وقت آپ کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، یا ریح خذی ہذہ الحدا، اے ہوا اس چیل کو پکڑ لے۔ اتنا کہنا تھا، وہ چیل کا سر ایک طرف دھڑ ایک طرف گر گئے۔ زبان سے جملہ نکلا اور چیل ختم ہو گئی، یعنی بالکل کٹ کر کے گر گئی، اس کا سر ایک طرف اور دھڑ ایک طرف۔ پھر آپ نے اپنا خطاب جاری فرمایا، آپ نے خطاب مکمل فرمایا۔ پورے مجمع میں ایک سناٹا طاری ہے، کیونکہ جب آپ جلال میں ہوتے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کچھ بولنے کی۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ جب فارغ ہوئے، آپ نے خود جو ہے چل کر کے اس چیل کے سر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے دھڑ کو ہاتھ میں لیا، لا کر کے اس کو جوڑا اور کہا قم باذن اللہ، بس اتنا کرنا تھا، پھر وہ چیل زندہ ہو کر کے اڑ گئی۔ ایک طرف وہی چیل مجمع میں آواز کر رہی، جلال میں آ گئے، آپ کی زبان سے نکل گیا، یا ریح خذی ہذہ الحدا، ہے ہوا اس کو پکڑ لے۔ حکم دینا تھا کہ ہوا کی وجہ سے، آپ کے حکم کی وجہ سے وہ مر کر کے ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، ایک جاندار چیز جب وہ بے جان ہو جاتی ہے تو ہمارا تو یہ اعتقاد ہے جان دینا یہ اللہ کا کام ہے، روح ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے، موت و حیات اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اب اگر کوئی بے ڈھنگا کوئی سوال کرے کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کسی جاندار کو جان دینا، زندگی دینا یہ تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، موت دینا اللہ کی قدرت میں ہے، موت دینے کے بعد پھر زندہ کرنا یہ اللہ کی قدرت میں ہے، غوث پاک سے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کا جواب آپ کو بہت آسانی سے دینا چاہتا ہوں۔ یقیناً زندگی اور موت اللہ کے دست قدرت میں ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ زبان اس کی ہوگی اور فرمان میرا ہوگا۔ زبان سے اللہ کے ولی کے نکلتا ہے اور ادھر حکم ہوتا ہے خدا کا۔ زبان سے نکلا یا ریح خذی ہذہ الحدا، اور ادھر اللہ کا حکم ہو گیا، اس کے لیے موت ہے، اور پھر ادھر زبان سے نکلا قم باذن اللہ، اور ادھر اللہ کا حکم ہوتا ہے میرے ولی کا فرمان ہے زندہ ہو جا۔ یہی وجہ ہے بے شمار مردوں کو آپ نے زندہ بھی فرمایا ہے، اور مردوں کو زندہ کرنا یہ ایک بڑی عظیم کرامت آپ کی جو دنیا میں مشہور تھی۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اکابر بزرگان دین آپ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے والے یہی بیان فرماتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کرنے والی کرامتیں جتنی آپ کی ہیں اتنی کسی اور ولی کی نظر نہیں آتی۔ اب یہاں ایک اعتراض کا، ایک سوال کا جواب بھی عرض کر دوں تاکہ جو دشمنان رسول ہیں، گستاخان رسول ہیں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں ایک بھونڈا جملہ کہتے ہیں، ان کا بھی جواب اور ان کے چہرے پہ ایک تماچا ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بد عقیدہ، بد مذہب، گستاخ رسول کہتے ہیں، ان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کرو کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اتنی قدرت عطا فرمائی ہے تو اللہ کے حبیب کی قدرت کا عالم کیا ہوگا؟ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یہ اندھے ہیں، کہاں ان کو نظر آئے گا؟ دیکھنا ہی نہیں چاہیں گے تو ان کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ یہاں مردوں کو زندہ کرنا یہ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو، اپنے نبیوں کو بھی یہ قدرت، یہ طاقت عطا فرمائی۔ اگر اب بھی یقین نہیں ہوتا ہے تو ذرا قرآن پاک بھی پڑھ لو، قرآن پڑھ لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں احیی الموتیٰ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو کر کے اڑ جاتا تھا، مٹی کا پرندہ۔ جبکہ
मिट्टी से बनाया हुआ परिंदा, उसके अंदर रूह नहीं है, जान नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फूंक मार रहे हैं तो उसमें जिंदगी पैदा हो रही है, वो जिंदा होकर के उड़ जा रहा है। कोई मुर्दा इंसान है, उस पर आपने हाथ रख दिया तो जिंदा हो जाता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो खुदा नहीं है, लिहाजा आप जब मुर्दों को जिंदा फरमा रहे हैं तो अल्लाह ताला ने आपको ये कुदरत और ये ताकत अता फरमाई है। तो इसी तरह से हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने ये ताकत अता फरमाई है, और आपकी उम्मत के वली हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु को भी अल्लाह ने ये कुदरत अता फरमाई है। आपकी हयात तय्यबा ही का एक बड़ा ही अजीम वाक़या है। चूँकि आपके दौर में ईसाई जो है बहुत ज़्यादा सर उठाए हुए थे। किसी किसी दौर में कोई भी फ़िरका सर उठाता है इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके रद्द और उनके इब्ताल के लिए और उनका दंता शिकन जवाब देने के लिए अपना कोई महबूब बंदा पैदा फरमा देता है। उस वक्त ईसाइयों में उनकी मशीनरी चल रही थी, इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ तरह तरह के प्रोपेगेंडे। एक पोप पादरी ये कहता था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। ये तो कुरान में है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, ये कुरान में है। अब मुसलमानों से कहता था तुम्हारे नबी मुर्दों को जिंदा करते थे, इसका कुरान में जिक्र ही नहीं। तुम्हारे नबी मुर्दों को जिंदा नहीं करते थे, हमारे नबी मुर्दों को जिंदा करते थे, लिहाजा हमारे नबी तुम्हारे नबी से अफजल है। इस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फौकियत देने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ये गुमराह कुन बात करता था। बात तो ये अपनी जगह सही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, लेकिन उसका ये कहना कि अल्लाह के आखिरी नबी खातमुन नबीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों को जिंदा नहीं करते थे, ये उसका झूठ था। लेकिन दावा उसका क्या था कि कुरान में कहीं नहीं है। कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दों को जिंदा करने का जिक्र है, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुर्दों को जिंदा करने का जिक्र नहीं। हालांकि हदीसों में इसका तज़किरा मौजूद है। शायद आपको याद होगा दरस हदीस में हमने बयान किया था, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हुई थी तो हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह के दोनों बेटे जो इंतकाल फरमा चुके थे, फौत हो चुके थे, लेकिन जब हुजूर के सामने रखे गए हैं हुजूर ने बस अपना दस्ते करम फेरा है, दोनों जिंदा हो गए। हदीस पाक में मौजूद है। इधर जब वो ईसाई पादरी लोगों को, खास तौर पर मुसलमानों को गुमराह करना शुरू किया, खबर पहुंची हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु तक। आपने फरमाया उस पोप पादरी को लाओ मेरे पास, उसका जवाब मैं दूंगा, उसका जवाब मैं दूंगा। वो कहता है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों को जिंदा नहीं करते थे, उसका जवाब मैं दूंगा। और उसे बताया गया, उसने कहा हाँ चलो, बड़े बड़े मौलवी बड़े बड़े उलमा कोई जवाब नहीं दे सके, लिहाजा ये क्या जवाब देंगे। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में लाया गया। आपने पूछा तेरा क्या दावा है, उसने फिर वही बात दोहराई। आपने उसे समझाया, कुरान करीम की आयत की रोशनी में, हदीसों की रोशनी में समझाया, वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु जलाल में आ गए। आपने फरमाया ऐ नादान सुन, मेरे आका की बात करता है, मैं उनके गुलामों के गुलामों का गुलाम हूं, चल मैं जिंदा करके दिखा देता हूं। और आपने फरमाया कि चलो कब्रिस्तान, जो सबसे पुरानी कब्र होगी उस कब्र के पास चलो, जो सबसे पुरानी कब्र हो। क्योंकि अगर अभी अभी मदफून किसी को दफन किया गया हो सकता हो ये कहे कि नहीं अभी तो उसको दफन ही किया गया। आपने फरमाया सबसे पुरानी कब्र जो कई सौ साल हजार साल हो गए हों, तो सबसे पुरानी कब्र के पास आपको लाया गया और वो पादरी भी मौजूद है और इंसानों का एक हुजूम है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु कब्र के सामने खड़े हैं और पहले ही आप बता रहे हैं ये कब्र के अंदर जो मुर्दा है वो जिंदा होकर के खड़ा होगा, अभी जिंदा होकर के खड़ा होगा, और दुनिया में उसने क्या पेशा इख्तियार किया था उसी पेशे के साथ जिंदा होगा। यह भी आपने बताया कि जिस पेशे के साथ वो था दुनिया में और मरा है उसी पेशे के साथ जिंदा होगा। फिर इतना कहना था, उसी कब्र को आपने अपनी एड़ी से ठोकर लगाई और फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, इतना कहना था, कब्र फटी और मुर्दा जिंदा होकर के खड़ा हो गया। कब्र से जब मुर्दा जिंदा होकर के खड़ा हुआ तो वो गाते हुए खड़ा हुआ, चूंकि वो गवैया था, गाने का पेशा इख्तियार किया था।
بس تھوڑی دیر جب وہ زندہ، عیسائی پادری کی آنکھیں بالکل پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، حیرت میں ہے، اور انسانوں کا ہجوم دیکھ کر کے حیرت میں ہے، اتنی پرانی قبر، اتنی بوسیدہ قبر، اس کے اندر سے مردہ زندہ ہو کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ پادری کہتا ہے جب ان کے بیٹے کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے جو کرامت ظاہر فرمائی، یہ بھی تبلیغ اسلام کے لیے، دین کی حقانیت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان اور دین کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے کرامت ظاہر فرمائی۔ لہذا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کا ایک گوشہ جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے پیش کیا، شریعت مطہرہ کا لحاظ بھی ہے، اس پر عمل پیرا بھی ہیں، اور مریدوں کو، چاہنے والوں کو بڑی تاکید بھی فرماتے ہیں۔ بس آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محبت اور ان سے عقیدت، یہ ہمارے جو دلوں میں موجود ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کے دل میں اپنے ولیوں کی محبت ڈال دیتا ہے، اپنے محبوب بندوں کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، ایک تحفہ ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محبت، عقیدت اور ساتھ ہی ساتھ نسبت کا لحاظ کریں۔ یہ نسبت جو ہے اللہ کے ولیوں سے، خاص طور پر سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ سے نسبت، یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی کارآمد ہے اور آخرت میں بھی کارآمد ہے۔ نسبت کا اگر لحاظ کرنا ہے، نسبت کا آپ کو اہتمام کرنا ہے اور نسبت کے ساتھ دنیا میں رہنا ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نسبت آپ کی قائم رہے گی، اور میدان محشر میں انشاءاللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دامن کا سہارا ہوگا۔ نسبت اتنی عظیم چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا قدس روح یوں عرض کرتے ہیں، تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یعنی آپ کے دروازے کے پاس ایک کتا پڑا رہتا تھا جو آپ کے دسترخوان سے بوٹیاں، جو کچھ بھی جوٹھن ملتی اسی کو کھا لیتا تھا، اسی پر اس کا گزارا تھا۔ لیکن یاد رکھو وہ کتا کیسا تھا؟ جو آپ کے دسترخوان سے ملتا اتنے ہی پر اس کا گزارا تھا، کہیں ادھر ادھر جاتا ہی نہیں تھا۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے در پر پڑے رہنے والے کتے کا عالم یہ تھا، وہ کبھی کسی طرف توجہ ہی نہیں کیا، اگر مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو فاقہ۔ یہاں سے میں ایک پیغام دے رہا ہوں، ہم بھی غوث پاک کے کتے ہیں، لہذا دوسرے ادھر ادھر دروں کی طرف جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے در غوث اعظم کافی ہے۔ جو آج ہم امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ پارٹی، یہ پارٹی، وہ نیتا، یہ حکومت، وہ حکومت، کہ ان سے ہمارا کچھ گزر بسر ہوگا، ہمارا بھلا ہوگا، ان کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ والوں کی طرف توجہ کرو، اللہ کی طرف توجہ کرو۔ رب تبارک تعالیٰ ہماری زندگی کے ساری نعمتیں اور سارے معاملات کو درست فرمانے والا ہے، لہذا آج بھی ہمارے سامنے بہت ساری مشکلات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے معاملات ہیں۔ ان تمام مشکلات اور ان مسائل میں ہم گھرے ہوئے، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کب ہمارا بیڑا پار ہوگا، کب ہماری نیا بھنور سے نکلے گی۔ یہ آج جو ادھر ادھر ہماری توجہ بٹ رہی ہے، اس کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ ہمارا جو اصل نسبت کا معاملہ ہونا چاہیے، وہ نسبت کا معاملہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور اسی کمزوری کی بنیاد پر دشمن ہمارے اوپر حاوی ہو رہا ہے، دشمن ہم پر پوری طرح سے غلبہ پا رہا ہے۔ آج سے پھر اپنے آپ کو آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کا سچا غلام باوفا بنا لو، انشاءاللہ کوئی آپ کو غزن اور نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔
یعنی شیر بھی آ جائے تو وہ کتا ڈرتا نہیں، اسے خاطر میں نہیں لاتا ہے. جیسا کہ تاریخ میں مشہور ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دور کے ایک ولی حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جب بھی سواری کے لیے کہیں جاتے تھے تو شیر کی سواری کر کے جاتے تھے، شیر پر سوار ہو کر کے جاتے تھے. ان کا شیر مخصوص تھا. انسان شیر سے ڈرتا ہے مگر اللہ کے ولی شیر کی سواری کر رہے ہیں، شیر ان کا خادم ہے. تو حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ شیر پر سوار ہو کر کے ادھر سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ بغداد میں قیام کر لیں. اپنے خادم سے انہوں نے کہا جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی سے کہو کہ ہم ان کے مہمان ہیں اور ہمارے شیر کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کریں. بھائی شیر کی غذا کیا ہے؟ اس کو تو وہی چاہیے، ماس، جو یہاں الحمدللہ بہت اچھے انداز میں مدن پورہ میں ملتا ہے. تو شیر کی غذا کا اہتمام اس وقت خادم خاص بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہوا اور عرض کیا شیخ احمد جام تشریف لائے ہیں، آپ کے مہمان ہیں، کنارے ایک قیام کیے ہیں، ان کے شیر کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے. غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا، ہمارے استبل میں ایک گائے بندھی ہے، اس کو لے جاؤ، گائے کو لے جاؤ. یہ گائے کی حفاظت گاؤں ماتا کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں. غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بہت بہترین غذا گائے ہے، لے جاؤ اور شیر کو کھلا دینا. اور جب ایسے ہی مرید خاص ان کے خادم گائے کو استبل سے کھول کر کے لے جانے لگے، ادھر جو آپ کی چوکھٹ پہ کتا پڑا رہتا تھا اس نے دیکھ لیا ہمارے غوث پاک کی گائے کوئی دوسرا لے کر جا رہا ہے. اب وہ پیچھے پیچھے چلا. جیسے ہی گائے وہاں پہنچی اور شیر تو بھوکا تھا، وہ جھپٹا کھانے کے لیے. جیسے ہی شیر کا جھپٹنا تھا اس سے پہلے یہ کتا اس شیر پر جھپٹ کر کے اس کو پھاڑ کے رکھ دیا، شیر کو پھاڑ دیا اس نے. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی چوکھٹ پہ پڑا رہنے والا دبلا پتلا کتا وہ شیر کو پھاڑ کر کے رکھ رہا ہے. لہذا تاریخ سے یہ ثابت ہوا کہ جو سچا غلام باوفا ہوتا ہے غوث اعظم کا، آج بڑے بڑے کافر کو پھاڑ کر کے رکھ سکتا ہے، کسی کافر کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں غلام باوفا بن جائے. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ادب جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. آج ہمیں بھی کسی کو خاطر میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، سب ہمارے غلام ہیں اس لیے کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں. اور اگر صحیح معنوں میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہے، ہماری آخرت بھی بہتر ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک اور پیغام دیتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. راہ خدا پر اگر چلنا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے تو اللہ کے محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلو، ان کے دامن سے وابستہ رہو، خوب مضبوطی سے ان کے دامن کو تھامے رہو. انشاءاللہ اللہ کی راہ پر چلو گے، اور جو اللہ کی راہ پر چلتا ہے شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، شیطان اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، شیطان اس کا اغوا نہیں کر سکتا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور نسبت قادریت سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آپ ہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مریدوں میں اللہ تعالی ہمارا شمار فرمائے، انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.